بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ کنٹریبیوشن کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے، کنٹریبیوشن کتنا دینا ہے، کتنا لیا جا رہا ہے، قانونی طور پہ کتنا لیا جا سکتا ہے، آجر کتنا دے رہے ہیں، اجیر کتنا دے رہے ہیں، اور آجروں سے کتنا لینا چاہیے، اجیروں سے کتنا لینا چاہیے، پھر میچنگ گرانٹ کے حوالے سے کیا لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، تمام تر آج کی معلومات اور آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عرصہ دراز سے جو کنٹریبیوشن وصول کیا جا رہا ہے، مختلف علاقوں میں مختلف ریٹس کے ساتھ وصول کیا جا رہا ہے، اور پھر ایک معاہدے کے تحت آجروں اور اجیروں کے درمیان جو معاہدہ ہوا وہ 13,000 روپے تنخواہ تک جو ہے وہ ہوا تھا، اور وہ جو ہے زیادہ تر اسی ریٹ پہ 13,000 روپے کے ریٹ سے کنٹریبیوشن جو ہے وہ وصول کیا جا رہا ہے۔ اب اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ جب ای او بی آئی یہ رونا رو رہی ہے کہ ان کے پاس فنڈز کی کمی ہے، اور دوسری طرف منیمم ویج بورڈ نے اپنی جو ویجز ہیں ماہانہ ان میں اضافہ کر دیا ہے، یعنی اس وقت جو ویجز ہیں 25,000 روپے تقرر کیا گیا ہے پورے ملک میں۔ تو ای او بی آئی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ 25,000 روپے کے اگینسٹ 1,500 روپے جو ہے وہ وصول کرے، اور 1% جو ہے پھر وہ اجیر سے بھی وصول کرے۔ یوں اگر کنٹریبیوشن جو ہے وہ نئے ویجز کے مطابق، منیمم ویجز کے مطابق اگر وصول کیا جائے تو یہ آمدنی جو ہے دگنی ہو جائے گی، چونکہ اس وقت 13,000 روپے کے حساب سے وصول کیا جا رہا ہے، جو کہ 730 روپے بنتے ہیں، 600 اس طرف سے اور 130 روپے دوسری طرف سے۔ تو یوں جو ہے یہ تعداد 730 روپے تک جا پڑتی ہے، اور پھر اگر یہ رقم دگنی کر دی جائے تو یہ جناب آپ دیکھیں کہ اگر اس مرتبہ 33 ارب روپے کا ٹارگٹ جو ہے اچیو ہوا ہے تو پھر یہ ٹارگٹ جو ہے 66 ارب روپے تک بآسانی وصول کیا جا سکتا ہے، اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ اور ای او بی آئی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ نئے ریٹس کے مطابق جو ہے ان کو وصول کرے، کیونکہ جب تک نئے ریٹس کے مطابق وصول نہیں کیا جاتا تب تک ای او بی آئی کو نہیں بچایا جا سکتا۔ اب تک وہی پرانے ریٹ لاگو ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ خلاف قانون ہے، کیونکہ جب ویجز کا ریٹ چینج ہو گیا ہے تو پھر قانون کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ منیمم ویج بورڈ کے ریٹ کو مد نظر رکھ کے، منیمم ویجز کو مد نظر رکھ کے کنٹریبیوشن کی اگر وصولی کرنی ہے تو پھر 25,000 روپے کے اگینسٹ وصولی کی جائے، جو کہ قانونی تقاضا ہے، قانون کی ریکوائرمنٹ ہے، ای او بی آئی ایکٹ 1976 کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اس لیے اگر ای او بی آئی کو بچانا ہے تو پھر کنٹریبیوشن کو بڑھانا ہوگا، نئے ریٹ پر لے کے جانا ہوگا۔ اب تک پرانا ریٹ کیوں وصول کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی کرمینل نیگلیجنس ہے، مجرمانہ غفلت ہے، غفلت مجرمانہ ہے، اور اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ تو یہ مزدوروں کا نقصان ہو رہا ہے، یہ انشورڈ پرسن کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ ای او بی آئی کے پینشنرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ فوری طور پر اس مسئلے پر توجہ کی ضرورت ہے، تمام ذمہ داران اس مسئلے پر توجہ